اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ انسان خود اپنی جانوں پہ ظلم فرماتے ہیں، اللہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے، خود ہم ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، تو پھر اللہ کی سزاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے عذابوں سے بچنا ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے بچیں، نمازوں کو وقت پہ ادا کریں، شریعت پہ زندگی عمل کریں، گناہوں سے بچیں، ورنہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ یہی قرآن کا پورا پیغام ہے۔ اللہ کبھی انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی، بیماری ہے نا، تو ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، دوسروں پہ الزام نہ لگائیں، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے آنگن میں خود جھاڑو دیں۔ See yourself, where you are standing, what you doing. Definitely your own fault. That's why happen the things, you know. کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، انسان پر کوئی اللہ کا عذاب نہ ہو اور ناگہانی مصیبت نہ ہو۔ حالات نہیں آتے، واقعات نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے تو اللہ پکڑتا ہے۔ جس پہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے عذاب رکھے ہیں کہ ایک نماز بھی انسان اگر اللہ کے حکم کے مطابق ادا نہ کرے، جماعت حکم ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو واٹس لیفٹ دین، خود سوچ۔ لیکن ہم پہ ایسا نہیں ہوتا اس چیز کا۔ جان بوجھ کے انسان نمازوں کو چھوڑتا ہے، جس چھوڑ میں نمازیں نہیں ہوتی۔ ایک انسان جب نماز نہیں پڑھ رہا گھر کے اندر، سوال یہی پیدا نہیں ہوتا اس پر عذاب نہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں سکون ہو، سوال ہی نہیں پیدا کہ وہاں پہ کسی چیز میں برکت ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن اس چیز کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ توبہ ہے کیا چیز؟ یہ پچھتاوا ہے کیا چیز؟ یہ تو یہ علاج ہے اس کا۔ خیال ہی نہیں جاتا یہ کیوں ہو گیا، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، فلاں کیوں ہو گیا، یہ کیوں گر گیا، وہ کیوں کھڑا ہو گیا، اس پہ کیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نافرمانی وجہ ہے۔ یاد رکھیں یہی چیز جو ہے نیک اور صالح بندوں پر آتے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں، پورا شریعت اور سنت پہ چلتے ہیں، ماحول پورا فرسٹ کلاس ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کا معاملہ ہے۔ لیکن اس پریشانی میں، اس بیماری میں، ان چیزوں میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اللہ اس میں صبر دیتا ہے انسان۔ یا فرق نظر آتا ہے اس میں ذلیل خوار نہیں ہوتا آدمی، رسوا نہیں ہوتا، اس میں اللہ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کسی اللہ کی بیمار، اللہ جو نیک بندہ ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میرے جیسے گناہگار میں ویسے نیک انسان، فرق کیا ہوگا کہ اس کو سکون ملتا ہے اس حالت کے اندر بھی، صبر ہوتا ہے اس کے اندر، شکایت نہیں ہوتی، چیخ پکار نہیں ہوتی، اور کیا ہوتا ہے وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی منشا ہے۔ It's all happened with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So he never cry, he never wept for that. They say Alhamdulillah. Again and again, this person himself again think that's my fault. He didn't say کہ یہ میرے درجات بلندی کے لیے ہے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتا ہے۔
یہ بتا دیں کوئی اللہ والا کسی پریشانی میں مطمئن نہیں ہوتا، کسی تکلیف میں مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ توبہ استغفار اس کی اور بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہم سب ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اپنے گھروں کو صاف کریں، شفاف کریں۔ جن لوگوں کو خاص انعامات دیے اللہ پاک نے، خاص انعامات دیے، جن کے گھروں میں اللہ نے محفلوں کو جاری فرمایا ہے، وہ تو ایک لاجواب گھر بن جاتے ہیں نا، پھر لاجواب چیزیں بن جاتی ہیں۔ ان پہ زیادہ لازم آ جاتا ہے کہ وہاں تو شریعت ٹوٹے ہی نہ ہو۔ یاد رکھیں وہاں کی سزا عام لوگوں کی سزا سے مختلف ہوتی ہے۔ انسان کو خانہ کعبہ میں گناہ کرتا ہے نا تو ایک گناہ نہیں ہوتا، 1,00,000 گناہ ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتا ہے نا 1,00,000 جھوٹوں کو سو، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ باہر کے جا کھڑے ہو کے آپ جھوٹ بولیں گے ڈیفرنٹ ہے، مسجد میں آ کے جھوٹ بولیں گے اس کی سزا ڈیفرنٹ ہے کہ یہ 5 جگہ ہے اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ تو وہ گھر وہ جگہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے ذکر کے لیے، وہاں ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، تو ان گھروں کو تو بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ وہاں تو ان جگہوں پہ تو مشابہ ہی نہ ہو کہ وہاں کے رہنے والے نمازوں کو ترک کرتے ہوں گے یا سنتوں کو چھوڑتے ہوں گے، یا وہاں گانے بجانے چلتے ہوں گے، ٹیلی ویژن چلتے ہوں گے، وہاں کی عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہوں گی اور ان گھر میں ذکر ہوتا ہو، برکت نہیں ہوگی بلکہ وہاں ٹربل ثواب آئے گا، عذاب آئے گا اس گھر کے اندر کہ میری رحمتوں کا بدلہ تم یہ دے رہے ہو، میں تمہیں انعام دے رہا ہوں۔ اسی طرح عام آدمی میں اور ذکر کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ عام آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے پھر بھی ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی، لیکن جس کو اللہ ذکر کی توفیق دے رہا ہے اس پہ اتنا بڑا انعام کر رہا ہے کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں میں اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اپنی ذات کے لیے، اور وہ گناہ کرے، وہ نمازوں کو چھوڑے، وہ غیر شرعی کام کرے، تو اس کا عذاب پھر اس سے زیادہ ہے، عام آدمی سے زیادہ ہے۔ وہ دوسرے آدمی کی نقل تھوڑی کر سکتا ہے۔ یہ تو فرق ہے کہ عالم ہے، ایک عالم ہو کے گناہ کرتا ہے نا اس کا عذاب اور ہے، ایک غیر عالم اس کا عذاب اور ہے، ایک حافظ ہے اس کا عذاب اور ہے، غیر حافظ کا عذاب اور ہے۔ ان عذابوں سے بچ نہیں سکتا آدمی کبھی بھی، سوال ہی پیدا ہے۔ دنیا کے اندر بھی عذاب آئیں گے اور آخرت میں عذاب آتے ہیں۔ آسان چیز تو نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا، ایمان اللہ دے دے، کتنا بڑا انعام ہے انسان کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہاں تو انسان کے جتنا انسان نیک ہو جاتا ہے، جتنے اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اس پر، اس کو ذکر کی توفیق دی ہوئی، اس کے سروں پہ اماموں لگائے ہوا ہے، ان گھروں میں پردہ جاری کیا ہوا ہے، اور پھر وہ بدماشی ہوں، پھر وہ غیر شرعی کام ہوں، وہاں پھر بھی نماز چھوڑے جائیں، اور پھر غیر حرکتیں ہوں، تصور بھی نہیں ہوتا کہ بیرا عذر کی وہاں کوئی نماز قطع ہو جائے کسی انسان کی، ایسے گھر سے، ایسی جگہوں سے جو اللہ نے انعامات دے دیے ان کو۔ وہ آپ رہتے ہیں، اللہ کے قانون ہے کہ آج نہیں کل نہیں، رگڑا ضرور دیکھیں، گناہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ ہاں ہمیں اور آپ کتنے بھول جائیں وہ سخت ہو چکا ہوتا ہے، اٹس فکس آن یور باڈی the sin is increased unless a person make توبہ for that۔ وہ غائب نہیں ہوتا گناہ، 50 سال گزر جائیں اور آپ نے اس گناہ ہے آپ نے کر لیا، 50 سال کے بعد بھی اس کی سزا موجود ہے۔ یاد رکھیں گناہ ایک چیز سے ختم کرتا ہے اللہ پاک، وہ سچی توبہ سے، استغفار سے۔ یہ نہیں میں فلاں وقت گناہ کیا تو وہ ختم ہو گیا اور میں نیک ہو گیا ہوں، گناہ موجود ہے جب تک کہ اس کے لیے سچی توبہ نہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں گناہ کیا تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی اولادوں کو دیکھیں، بچ نہیں سکیں گے کیونکہ آپ سے ایک سلیکٹڈ پیپل ہیں۔ اس زمانے میں جو اللہ کی سنتیں ختم ہو گئی ہیں، دین ختم ہو گیا ہے، ذکر ختم ہو چکے ہیں، داڑھی امامیں یہ سب ختم ہو چکی ہیں،
آج بالکل ختم ہو چکے. اس وقت اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، پھر بھی آپ میں گناہ کریں، نافرمانی کریں. تو جتنی انسان پر اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا اسی قدر جو ہے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی اور زیادہ بے احتیاط ہو جائیں ہم لوگ، کبھی نہیں. اس پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کیسے ہوگا؟ میری پکڑ تو زیادہ ہوگی بھائی، میرے گھر تو ذکر ہو رہا ہے، میری پکڑ تو زیادہ ہوگی. میرے بچے کیسے نماز نہ پکڑیں، پڑھے غیر شرعی حرکتیں کریں، میرے بچے غیر شرعی کام کریں، غیر شرعی تعلیم حاصل کریں، غیر جگہوں پر جائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کانٹ بھی اگنورڈ اٹھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات، بھول جائیں بات. بہت بڑے بڑے عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ہاں اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے ایسے انسانوں کے لیے کہ آج صحیح ہو جائے انسان، کل صحیح ہو جائے. اور اتنا بڑا انعام انہوں نے دیا ہے کہ اگر ہم احتیاط زندگی گزارے تو کم درجات ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ذکر کرنے والوں کے رکھے ہیں آخرت کے اندر. خود ہی برباد کر رہے ہیں ہم، خود برباد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے عد اللہ ہوں اجر عظیم، کیا انعامات تمہارے رکھے ہیں آخرت کے اندر. تھا یہ نہیں قرآن پھر ضائع کر رہے ہیں اس کو. ہم سمجھتے ہیں اتنے بڑے انعام کو ہمیں مستحق کر دیا، اور ہم پھر عام آدمی کی طرح ہیں. بس جب ہی جائے نماز پڑھ لو، جب پڑھ لو، ادھر پڑھ لو ادھر پڑھ لو. بیٹا پڑھ رہا ہے، بیٹی نہیں پڑھ رہی، کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، کوئی ایجوکیشن لے رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. نقطہ ایک جگہ ذکر ہوتا تھا، ایک عورت بیعت ہوئی، میں اس کو نصیحت کی، میں کہا دیکھیں وہاں ہمارا ذکر بھی ہوتا ہے، وہاں جایا کرو. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ ہمارا ذکر ہوتا ہے، وہاں اتنی اچھی عورتیں آتی ہیں ماشاء اللہ، تو آپ بھی جائیں. کہتے جی میں تو گئی تھی. میں پھر یہ تو خود ان کی بچی جو ہے وہ تو پردہ ہی نہیں کرتی. دیکھیے میں تو وہاں سے بچ کے آیا ہوں حضرت صاحب. اب بتائیں، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ سوچیں اب کتنا بڑا عذاب ہوگا. مجھے بتائیں اس گھر پر کہ جہاں پہ اللہ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے، لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بچ کے ہیں، تو خود عمل نہیں کرتے ہیں. اتنا بڑا میں نصیحت کر رہا تھا میں ٹی وی نہ کہتے جی دیوار پہ تو اتنا بڑا ٹی وی لٹکا ہے ان کے گھر پر. حالانکہ میری شرط ہے ذکر کی، لیکن جہاں ٹی وی ہو خیر شرعی کام ہو، اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے وہاں، رشتے نہیں آ سکتے. تو مجھے کیوں نہیں پتا، میں الہام تو نہیں رکھتا ہوں علم غیب تو نہیں ہے کہ بھئی وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر کس طرح پتہ لگتا ہے؟ عذابوں سے. اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، پھر پکڑ، فلاں پاگل ہو گیا، فلاں لڑکی پاگل ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. مجھے بھی ہوتا، میں کہ کمالی کیسے ہو رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ تو ایسے ہیں، انتہا غیر شریعت معاملہ. تو بھائی کس کو دو گے؟ ربنا یہ وہ سامنے پڑھ رہا تھا، مجھے خیال آ گیا ربنا ظلمنا انفسنا وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا. اپنا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ. صحیح ہے نا بات؟ اس ویری سیریس معاملہ ہے. یہ نہ ہو کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ عذاب میں پھنسے ہوں جو یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن وہ عام لوگ تھے، ان کا عذاب ڈفرینٹ ہوگا. عالموں کے عذاب دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے. غیر عالم سے عالموں کے عذاب جو ہوگا پتہ ہے کتنا بڑا ہوگا. ایک عالم نماز چھوڑ دے، اس کو بتائیں ایک عالم حرام کھا لے تو 8 سال لگائے گئے ہیں اس نے. ایک عالم جو اگر کام ہو سکے اپنے گھر میں جاری رکھے، کچھ اثر نہ اس کو. ایک اللہ والے ایک کام کریں اور اس کو احساس بھی نہ اس چیز کا، نہیں نہ کریں. یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہم ذکر کر رہے تو کام جا رہا ہے. نہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے انسان کا. اصل چیز صرف ایک ہی ہے، بس ایک چیز اللہ کی، کچھ بھی نہیں. اللہ کے احکامات پہ پابندی کے ساتھ قال ربنا اللہ مستقام، ایک دم انعام دیتا. تنزل الملائکہ ایک دم انعام دیتے اللہ خوف اللہ.
2 کاموں کے بعد اللہ نے ایک دم انعام کا دعوت کر دی. کہاں تک؟ موت سے لے کے جنت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام دے دیتا ہے. یہ 2 کام تو کر لے. رب اللہ اللہ کے احکامات پر، اللہ کے احکامات پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کر. یہ ہے رب اللہ استقام جو مفسرین نے لکھی اس کی تشریح. قالوا رب اللہ، جس آدمی نے اللہ کے احکامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا، یہ ہے شاید ثم استقام، اس پہ جم گیا، پھر اللہ تعالیٰ انعام شروع کر دیتا اس پہ. یہ دین ہے، ڈنڈی مارنا اور دین نہیں. آنکھ نہیں کھلتے جی فلاں نہیں ہوتا جی، یہ نہیں ہوتا جی فلاں نہیں ہوتا. گھر سے آئے جب جھاڑو مار کے ہیں نا، کون کون نماز پڑھا کوئی پتہ نہیں. یہ مجبوری ہے، یہ کام پہ جانا ہے، پڑھائی کرنی ہے فلاں. آپ کو خود نماز اس میں ہم پڑھا کام کر لیے، عذاب در عذاب. اچھا اس میں یہ ہے کہ پھر توبہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک چیز احساس کو استغفار توبہ کرے گا اللہ، بس کام خراب ہو رہا ہے، میرے بچے دیکھیں گیا تھا سب سوچ پڑے تھے، آئے تو سب سوچ پڑے، یہ جوان بیٹا ہے میرا دیکھیں پڑا ہے سو رہا ہے. استغفر اللہ. دل پھٹ رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ایک تو ایک بات بھی تھا نا، نہیں بالکل پھڈے کے پھڈا بالکل. میرے بھائی میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں. وی آر رننگ دا سیم بوٹ، بہت بڑی آزمائش ہے. جنت آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. بہت بڑا انعام ہم لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، بہت بڑا انعام دیا ہے. بہت بڑے بڑے درجات ہیں اس کے. حشر کے اندر 14 کی چاند کے چہرے چمکیں گے ہمارے، اگر ہم انسان بن جائیں. دیکھیں 14 کی رات کی طرح حشر کے میدان میں کس کے ذکر کرنے والوں. کتنا ضائع کر رہے ہیں ہم گناہ کر کے، گھروں کو نہیں صاف کر کے. آپ سوچیں نماز نہ پڑھ کے کتنا ضائع کر رہے ہیں. جہاں 14 رات کے چمک رہے تھے وہاں سیاہ ہوں گے، کولوں کی طرح منہ ہوں گے ہمارے، اگر ہم نے نافرمانی کی. یاد رکھیں اس ذکر کے ساتھ ہی سود کھایا، حرام کھایا، جھوٹ بولا، لالچ کی، لوگوں کے پیسے کھائے، بچے گا نہیں. حقوق تلف کیے لوگوں کے، فراڈ کرتے رہے. ذکر کرتے ہیں سنت میں عمل کرتے ہیں. یہ شکل صورت دھوکہ، شکل صورت لوگوں کو دھوکہ دے رہے. حالانکہ تو دھوکے کی دعوت دیتا رہے. نبی سنتے تو نے کیا کیا؟ تو کہتا یہ دیکھ کتنا بڑا دھوکے باز، یہ بندہ میرے پیسے کھا گئے، دیکھو نہیں اماموں کی داڑیاں دیکھو نہ دی، گلاں سنو نہ دی کسی نے. بات سمجھ آ رہی؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں سچی، گھروں کو صاف کریں، ماحول صحیح کریں. غیر شرعی عمل کسی بھی ذاکر کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. اور بالخصوص ان گھروں میں جن کو اللہ نے رحمت سے بخشے ہے، ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ تو ایسے ہی ہو جیسے کہ پاک صاف نوران، وہاں تو نور برستا ہے ان گھروں میں. آسمان والے کہتے ہیں کہ تو چاند سورج کی طرح چمکتا ہے وہ گھر. وہاں نماز ٹوٹ جاتی ہیں، وہاں غیر شرعی لڑکیاں کام کرتی ہیں، پردے کام کرتے ہیں، ایجوکیشن غیر شرعی حرامی ہے، وہاں پہ سب حرام ہے. ٹیلی ویژن لگے ہیں، پھر پرچی ان کی پردہ نہیں کرتی، وہ ذکر کرتے ہیں، بند کرتے ہیں بھائی ذکر. سچی توبہ کے بعد وہاں ذکر شروع کریں. کہتے ہیں ہم اہل نہیں ہیں اس کے، ایسے صاحب مذاق ہے. دنیا کی خاطر کوئی کام بھی آپ کریں گے یاد رکھیں، زبردستی آپ کو جانا وہاں سے کھڑا کریں، جی آپ آئے اذان دیں. ہر چیز میں بڑا شوق ہے ہم آگے بڑھنے کو. اہل ہے یا نہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہم نے اذان ضرور دینی، ہم نے مسلح پہ ضرور ہونا. اللہ کے بندو، لوگ تو پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم سے اہل نہیں، ہم کس طرح اتنا بڑا گناہ کمائے اس چیز کا. نہ کوئی دیکھا نہیں گریبان میں جھانک کے اپنا بالکل کہ اللہ کو کیا کہیں گے،
یہ وہ شخص جو خزان دندہ پیدا اے کام کر سارے مزید کہیں آپ کو نہیں، بس نفس آگے بڑھنے کا شوق. بھائی ہم اسپتال میں ہیں، یاد رکھیں یہاں انجیکشن بھی لگتے ہیں، آپریشن بھی ہوتے ہیں. یہاں ہمارے خانقاہ میں واہ واہ نہیں ہوتی، آ ہا ہوتی ہے، چمچہ گیری نہیں ہوتی، تعریفیں نہیں ہوتی انسانوں کی، انسان کو صحیح کیا جاتا ہے. یا تو کہہ نہ کریں کہ چمچہ گیری کی جائے گی لوگوں کے، تم اٹھنا اچھا یا تم تو کمال ہے، وہ چکر نہیں ہے. یاد آ گئی بات میں، یہاں تو توقع نہ کریں چمچہ گیری ہوں گی اور بلند کیا نہیں. یہاں تو بہت بڑا احسان کیا جاتا ہے، انسان کو دوزخ سے بچایا جاتا ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ نبی والا کام ہے، جو نبی کرتا تھا، وہ جو نبی کرتا تھا آج وہ کون کریں گے؟ اللہ والے کرتے ہیں. یاد رکھیں، کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بات ہو جائے نبی کی اس کے اندر، بس یہ وقت اصلاح ہوتی تھی، اس کے صدیق ہو یا عمر ہو، اٹھا کے دیکھیں حدیث، اسی وقت اصلاح کرتے تھے. ہم لوگ اصلاح کے لیے یہاں پر آئے، ہاں تماش بینی کے لیے نہیں یہاں پہ آئے، اصلاح کریں. یہاں پہ اچھا نہیں لگتا کسی عیوب کو ظاہر کیے جائیں، بار بار ان کے عیوبوں کو بتایا جائے، خود سمجھ جائے کریں، اشاروں سے بتا دیا جاتا ہے. شرم بھی آتی ہے نا ہر وقت عیب نکالتے لوگوں کے، تو خود اپنے عیبوں کو سمجھے تو زیادہ بہتر ہے. شیخ کبھی نہیں کہ آپ اس چیز کے انتظار نہ کریں کہ شیخ بتائے گا تو پھر ہم کریں گے، اس میں کبھی نہ کریں. میں تو کچھ بکواس کر ہی دیتا ہوں، میں تو حضرت صاحب کی محفل میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھی یہ چیز. اللہ والے کبھی نہیں کرتے ایسی بات. ہم کیا سمجھ لگتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں کوئی اشارہ نہیں بتا، ہم تو چھپی ہے ہماری چیز، چھپی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دائی سے پیٹ نہیں چھپا ہوتا. سمجھاری مثال، دائی کے سامنے سب کچھ کھولنا پڑتا ہے، کچھ چھپا نہیں ہوتا. حیا اور شرم کی وجہ سے شیخ کبھی زیادہ نہیں کہتا، پتہ سب ہوتا ہے کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اشاروں سے سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں، تقریر میں بتاتا ہے. اور ہر آدمی، ہر شعور سمجھتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ تقریر میرے لیے ہے. شیخ کے جو محفل کے ایک بہت بڑا، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اعجاز ہے. جو علاج کرانے آتے نا وہ لوگ، وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں میری بات کی ہے یار یہ تو میری بات ہو گئی ہے. یہ نہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں ساری دنیا میں عورتوں پر سمجھتے ہیں وہی آج تو آپ نے میری بات کر دی. کہاں سے؟ وہ نیو یارک سے فون آ رہا ہے، ایک عورت کر رہی ہے، یہ تو آپ نے پتہ نہیں آپ کیسے سارے، بالکل سارے آپ تو میرے میں. کیونکہ نہ شیخ کرتا نہیں کرتا، اللہ تعالی اصلاح کرتے ہیں انسان کہ میرے پیارے بندے ہیں، اصلاح کرانے آئے ہیں، میں ان کو جہنم میں کیسے ڈال دوں. بات آ رہی سن؟ کسی نے پوچھا، یہ بھی دیکھیں عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ امام حسین جو تھے انہیں آخر میں کیوں، بھائی اگر امام حسین پہلے شہید ہو جاتے، عجیب نقطہ ہے. دیکھیں بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن بہت اچھی بات بتا رہا ہوں کہ امام حسین اگر پہلے ہی شہید ہو جاتے تو سارے اہل بیت بچ جاتے. انہوں نے ان کو تھوڑے مارنا تھا. کس کو مارنا تھا؟ امام حسین کو. انہوں نے امام حسین کو مارنا تھا. تو انہیں پتہ بھی تھا امام حسین کو. علی اصغر بچ جاتے، قاسم بچ جاتے، سند آبادین تو بچ ہی گئے تھے، ساری نسل بچ جاتی، آگ بھی نہ لگاتے. مارنا تھا امام حسین کو. تم نے تو امام حسین کیوں سٹینڈ کرتے رہے، کھڑے رہے، اپنی باری لاسٹ میں لے کر، اس کی وجہ کیا تھی؟
دیکھیں آپ کتنی پیاری بات ہے. وہ نواسی کس کے تھے؟ رحمت للعالمین کے نواسی تھے. اللہ کے نبی کا یہ انداز تھا کہ آخر تک ایک انسان پر یہ کوشش ہوتی تھی کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آخر تک یہ کوشش رکھتے تھے کہ یہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے. آخر تک، اینڈ تک چھوڑ دیتے. وہی انداز امام حسین نے اختیار کیا. کن کے خلاف؟ ان کوفیوں کے خلاف جو آپ کو شہید کرنے آئے تھے. کہ شاید میں دیر تک کھڑا رہوں تو ان کو کوئی احساس ہو جائے، میری کسی خطبہ سمجھ آ جائے، میری کوئی بات سمجھ آ جائے، اور یہ اس بات سے ہٹ جائیں کہ مجھے نہ ماریں. بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ مجھے جب ماریں گے ڈیفرنٹ کام ہو جائے گا. علی اکبر کو ماریں گے، بچوں کو ماریں گے، میرے ایک ایک بچوں، وہ ڈیفرنٹ کام ہوتا رہ جائے گا. کافر نہیں ہوں گے، لیکن اگر مجھے مار دیا تو ان کے لیے جہنم مقدر ہو جائے گی ان پر، پھر یہ بچ نہیں سکیں گے. بات سمجھ آئی نقطہ آپ کو؟ تو انہوں نے ان کو بچانے کے لیے، کافروں کو بچانے، کافروں جو سامنے کوفی کھڑے ہوئے تھے نا، شہید کرنے آئے تھے، ان کو کفر کی موت سے بچانے کے لیے اپنے پورے کنبے کو شہید کر دیا کہ شاید اب سمجھ جائیں. جب بالکل ہی سمجھ نہیں آئی تو ان کا ٹھیک ہے اب تو مجھے شہید ہی کر دو تو بہتر ہے، ہماری قسمت مقدر کے اندر جو جہنم ہے. بس سنا رہی ہے؟ تو اصلاح کے لیے اللہ والے بھی اینڈ تک لے کے جاتے ہیں انسان. اب بچ جائے اللہ تعالیٰ بچا لے اس کو. ایک دم نگرانی کرتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے. بیٹھے ہیں آپ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ایک گالی تھوڑی ہزاروں گالی مجھے دی انہوں نے. بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں نے نکالا، میں پتہ امید رکھی کہ اس بچ جائے بچہ، اس کو پتہ نہیں ہے کیا فرق ہے، مجھے گالی دے رہا ہے کچھ نہیں، لیکن جہنم سے بچ جائے گا یہ شخص. اگر تم اس کو نکال دیے کہاں جائے گا یہ شخص؟ اس کے مقدر میں برباد ہو جائے گا. ہے یہ نہیں ایسا؟ تک لے کے جاتا ہے شیخ. میرے بھائی خود ہی سمجھ جاؤ. کہ اللہ تعالیٰ آخر تک انسان کو چانس دیتے ہیں کہ بھئی موت آ گئی تو پھر ختم معاملہ، جھاڑو پہ جاتا ہے آدمی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی بس یہ ہے کہ توفیق دے کہ اس کے احسانات کا ہم شکر کر سکیں. تو بھی یا ربی کو ماتو کو سیوان، کیوں اللہ کے ہر چیز کو ہم جھٹلا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ختم کر دیتے ہیں. ان اماموں کی لاج رکھیں، ان داڑھیوں کی لاج رکھیں، اس سفید لباس کی. لوگوں کے سامنے تماشا نہ بنے، لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو نہ پیش کریں. بچے سادہ زندگی گزاریں، لوگوں کو گواہ نہ بنائیں. اپنا یاد رکھیں کہ ہم جانتے ہیں گناہ کرتا ہے، اس کا غلط کام ہے یا غلط چیزیں کرتا ہے. لوگوں کو گناہ نہ بنائیں، نہ اپنے بچوں پر، نہ اپنے گھر والوں پر، نہ اپنے گھروں پر. اللہ نے اتنے حسین توفیق دے دی، جنت کے دروازے کھول دیے ہمارے لیے، ہماری پشتوں اولادوں کے لیے. الحمدللہ. بالکل ایک ذاکر اپنی پشتوں کو لے کے جائے گا اللہ کا ذکر. مسلمان نہیں کہتے ہیں جس زمین پہ انسان ذکر کرتا ہے 7 زمینیں اس پہ اثر پہنچتی ہیں. کہاں کتنے؟ 7 ارتھ تک اس کا نور جاتا ہے ذکر کا، جہاں بیٹھ کے بندہ ذکر کرتا ہے. تو یہاں سے اللہ نے بات نکالی کہ 7 زمین تک جا سکتا ہے. اس ذاکر کا نور 7 پشتوں تک جاتا ہے اگر وہ صالح اور نیک ہو.
7 پشتیں اس کی ذاکر پیدا ہوتی ہیں، اللہ والے پیدا ہوتے ہیں اس سے. بات سمجھ آ رہی؟ اگر انسان نیک اور صالح ہو، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہو، تماش بین نہ ہو، تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی احسان اللہ احسان پہ اللہ کے جو ہم پر ہیں اس کا شکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو. بہت بڑا اللہ کا احسان ہے ہم پر، بہت بڑا احسان ہے. عزت دی انسانوں کے اندر، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عیب نہ دکھائیں. نبی سنت کے تاج سروں پہ پہنے ہوئے ہیں، وہی دے بنا کے دکھائیں لوگوں کو. اللہ نے ہمیں بہت اونچے مقام پہ رکھا ہوا ہے. صحیح نا بھائیو؟ سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی، ٹھنڈے ہو گئے ہو؟ مجھے لگتا ناراض ہو گئے لوگ کچھ. میٹھی گولی ہے لیکن سبحان اللہ. کڑوی لگ رہی ہے، شوگر کوٹڈ نہیں ہے. بس ڈائریکٹ ہی میں نے گولی کھلا دی ہے آپ کو، ہضم کریں اس کو. بہت زبردست چیز ہے. سبحان اللہ. چلیں درود شریف پڑھیں.